کے شاہراہوں پر ہمارے کارکن، ہمارے جانثار اور وہاں کے عام شہری روڈوں پر نکل آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہماری قوت یہاں پر مجتمع ہے اور وہاں پر ہمارے ساتھی سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، جو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے تعاون اور آپ کی رسد کے منتظر ہیں۔ ہم نے ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ آج ہی ہم یہاں سے روانہ ہوں گے اور آپ تک پہنچ کر ہم آپ کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے تاکہ آزادی مارچ کا نیا مرحلہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے۔ یہاں پر آپ کی موجودگی اس نے حکومت کی جڑیں کاٹ دی اور اگلے مرحلے میں انشاءاللہ ہم اس تنے کو گرا دیں گے انشاءاللہ۔ اب دیوار ہل چکی ہے اور گرتی ہوئی دیواروں کو اب ایک دھکا اور دو، اس کا انتظار ہے۔ نعرہ تکبیر! گرتی ہوئی دیواروں کو میں سن رہا ہوں کچھ اطراف سے ایسے جملے کہے جا رہے ہیں جو کوشش کی جاتی ہے کہ حوصلہ شکنی کا سبب بنے، لیکن آپ ان کو بتا دیں کہ نہ ہم تمہارا نام لے کر یہاں آئے ہیں، نہ ہم تمہارا سہارا لے کر یہاں آئے ہیں۔ ہم نے جس اللہ پر اعتماد کیا ہے، ہم اسی پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی قیادت کے فیصلوں کے تحت جس طرح یہاں آئے ہیں اسی طرح اس محاذ پر جائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ حکومتی حلقوں کو یہ خیال تھا کہ جب اجتماع یہاں سے اٹھے گا تو پھر ہمارے لیے کچھ آسانی پیدا ہو جائے گی، لیکن جو خبریں آج میں سن رہا ہوں، جو اطلاعات حکومتی حلقوں سے اور انتظامیہ کی طرف سے ہم تک پہنچ رہی ہیں، اب صوبے اور ضلع میں ان کی چولیں ہل چکی ہیں اور حیران پریشان ہیں کہ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ یہاں سے اٹھیں گے آسانی ہو جائے گی، اب تو گھر گھر ہمارے لیے مشکل دروازے پہ آ کے دستک دے رہی ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، جس طرح ہم نے 15 ملین مارچ کیے اور پرامن رہے، جس طرح ہم نے 27 اکتوبر سے آج تک آزادی مارچ کا یہ مرحلہ بڑے نظم و ضبط اور پرامن گزارا ہے، اب امن اور نظم یہ آپ کا شعار بن چکا ہے۔ دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ آپ کتنے منظم ہیں اور کتنے پرامن ہیں، اب یہ شعار ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اب دوسرے محاذ پر بھی آپ جائیں گے تو آپ نے وہاں پرامن رہنا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں،
جس طرح مجھے اپنے کارکن کا خون عزیز ہے، جس طرح مجھے اپنے کارکن کی زندگی عزیز ہے، اسی طرح مجھے بحیثیت پاکستانی کے، پاکستان کی پولیس، پاکستان کی ایف سی، پاکستان کے رینجرز اور پاکستان کے فوجی کا خون بھی عزیز ہے۔ قائد تیری جرت کو، قائد تیری سیاسی بصیرت کو۔ میں اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آزادی مارچ کا مطلب کیا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم پوری قوم کو بین الاقوامی دباؤ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک میں ناجائز طرز حکمرانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ادارے بھی اس مارچ کی حمایت کریں، ادارے بھی اس مارچ کی تائید کریں، اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں۔ ہم سب کی جنگ لڑ رہے ہیں، کسی ذات کی یا ایک جماعت کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اب جب آپ جائیں گے اضلاع میں، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم شہروں کے اندر نہ بیٹھیں۔ شہر کے اندر کے عام شہری کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے۔ وہ بازار نہیں آ سکتا، سودا صرف نہیں لے سکتا، گھر نہیں جا سکتا، لہذا شہروں سے ذرا باہر جا کر ہم شاہراہ پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ یقیناً ہم دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں۔ ناجائز حکمرانی کبھی قبول نہیں ہے، اور میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کے سامنے جہاں جہاں پر مظاہرہ ہو رہا ہے، وہاں پر ایک ذمہ دار کا تعین کیا گیا ہے۔ وہاں کا ذمہ دار وہاں کے مقامی دوستوں سے اور آپ کے ساتھ ان مظاہروں میں شامل جماعتوں کے قائدین سے، رہنماؤں سے مشورے کے ساتھ وہاں کی مقامی حکمت عملی طے کریں۔ کسی ایمبولینس کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، کسی مریض کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، کسی میت کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، اور مقامی طور پر آپ کسی بھی ایمرجنسی کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ وہاں آپ اس کو کیا رعایت دینا چاہتے ہیں۔ آپ روڈ کو کتنا عرصہ بند کرنا چاہتے ہیں اور پھر کتنا عرصہ آپ اس کو سہولت دینا چاہتے ہیں، یہ وہاں مقامی طور پر آپ حضرات خود طے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن نظم و ضبط نہ ٹوٹے، ہم نے ملک کا نقصان نہیں کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز حکومت جب تک ہے، ایک ایک دن ہمارا تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ ہم قوم سے قربانی چاہتے ہیں۔ میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں، جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، پاکستان کے ایک ایک شہری کو کہنا چاہتا ہوں، کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک، تھرپارکر سے لے کر چترال تک، گوادر سے لے کر کاشغر تک، تمام علاقوں کے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ دور سے یہاں نہیں آ سکے ہیں تو وہاں گھر میں آپ سڑک پر آنے سے گریز نہ کریں، سب لوگ سڑکوں پہ آ جائیں اور اپنے احتجاج نوٹ کروائیں۔ اور آپ لوگ بھی جب جائیں تو مقامی سطح پر پبلک کو آپ ضرور اپنے ساتھ شامل کریں کہ یہ عوام کی جنگ ہے، یہ عوام کے حقوق کی جنگ ہے، اس کے ووٹ کے حق کی جنگ ہے، اس کے ووٹ کے تقدس کی جنگ ہے۔ اور جب ہم عام آدمی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو عام آدمی جس حد تک ہم اس کو شریک کر سکے، یہ ہماری کامیابی رہے گی انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، کیا بات ہے، ہندوستان کی معیشت اوپر کو جا رہی ہے، چائنا کی معیشت اوپر کو جا رہی ہے، بنگلہ دیش کی معیشت اوپر کو جا رہی ہے، افغانستان کی معیشت وہاں کی داخلی جنگ کے باوجود اوپر جا رہی ہے، ایران کی معیشت اوپر کو جا رہی ہے، سری لنکا ہے، بھوٹان ہے، نیپال ہے، اس کی معیشت رو بترقی ہے،
اور اس پورے خطے کے اس جامع ماحول کے اندر پاکستان کی معیشت تنہا ہے جو نیچے گر رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نمائندہ حکومت نہیں ہے، نہ پبلک ان پہ اعتماد کرتی ہے، نہ عوام ٹیکس دیتے ہیں، نہ بین الاقوامی دنیا مدد کرنے کو تیار ہے، نہ کہیں سے کوئی امداد مل رہی ہے، نہ کوئی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ لہٰذا ایسے حکمرانوں سے ملک کو نجات دلانا اس وقت اس تحریک کا بنیادی نقطہ ہے، اور اس سے ہم ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تحریک چلے گی، حکومت پر آپ نے دباؤ بڑھانا ہوگا اور اس کی بات پر مجبور کرنا ہوگا کہ وہ استعفیٰ دے اور ملک میں عام انتخابات کی طرف جائے۔ اس سے کم کچھ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا بڑی استقامت کے ساتھ ہم بڑی وضاحت کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کشمیر کو بیچا ہے، اور آج ہندوستان اتنا جرأت مند ہو گیا ہے کہ بابری مسجد پر انہوں نے ان کو ہندوؤں کے حوالے کر دیا ہے۔ ہم بابری مسجد کے ہندوستان کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہندوانہ تعصب سے تعبیر کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ظالمانہ اور جابرانہ فیصلہ کیا ہے، اور ہم اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم کشمیریوں کو اعتماد دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ قدم قدم پر پاکستانی قوم آپ کے شانہ بشانہ رہے گی۔ میرے محترم دوستو، ہم کس بات کو روئیں، کس چیز کو روئیں؟ ہماری قوم کی بیٹی عافیہ کتنے سالوں سے امریکی جیلوں میں وہاں کے ظلم سہ رہی ہے۔ ہم شرمندہ ہیں پوری قوم، لیکن حکمرانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے ہم آج تک اپنی بیٹی گھر نہیں لا سکے۔ یہ سارے ہمارے مسائل ہیں، ہمیں ان چیزوں پر کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وہاں پر جماعت کے جو ذمہ داران ہیں اور وہاں پر جو ہمارے مظاہروں کے ذمہ داران ہیں، ان کی مشاورت اور ان کے احکامات کے تابع پوری اطاعت کے ساتھ آپ اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات نے جو دن یہاں گزارے ہیں، میں سلام کرتا ہوں آپ کے استقامت کو، اور جن لوگوں نے ہمیں مدد بخشی ہے، ہمارا تعاون کیا ہے، سیاسی جماعتوں نے ہمارے ساتھ یہاں شریک ہو کر کیا، سیاسی جماعتوں نے ہماری حمایت کر کے ہمارے ساتھ شریک ہونے کا فیصلہ کیا، تنظیموں نے، شہریوں نے جو یہاں لوگوں کو سہولتیں مہیا کی، خیمے مہیا کیے، کھانے پینے کی سہولتیں مہیا کی، تمام ان سہولتوں پر ہم ان کے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شاید دنیا میں ہم ان کو اس کا بدلہ نہ دے سکیں۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ وہ ان کو دنیا و آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر! قائد کا ایک اشارہ! قائد کا ایک اشارہ! تو میرے محترم دوستو، اب ان حالات میں آپ نے یہاں سے جانا ہے، منظم طریقے سے جائیں، پورے منظم طریقے سے جائیں، قافلوں کی شکل میں جائیں، افراتفری کی صورت میں نہ جائیں۔ وہاں پہنچ کر پھر وہاں کی مقامی پالیسی کے تحت آپ وہاں اپنی حاضری کو یقینی رکھیں، اور راستے میں اب ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ریاستی قوت ہمارے ان جوانوں کا راستہ نہ روکے اور تصادم کی طرف نہ جائے۔ جب ہم تصادم کی طرف نہیں جا رہے تو کوئی ادارہ کیوں تصادم کی طرف جائے گا؟ احتجاج ہمارا حق ہے، ایک جگہ سے روکو گے ہم دوسری جگہ سے نکلیں گے، وہاں روکے گئے ہم تیسری جگہ سے نکلیں گے، لیکن کسی مائی کا لال اب وہ ہمارے اس سفر کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جناب محمود خان صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جس مضبوطی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ انہوں نے مسلسل ہمارا ساتھ دیا، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر! ایک بشیر محمود خان اچکزئی!
بشیر محمود خان چنگزائی. ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، حکومت نے پرلے درجے کی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، پرلے درجے کی جس کو بد اخلاقی کہا جا سکتا ہے، کہ میاں نواز شریف صاحب ضمانت پر رہا ہیں، علاج میں وہ سہولت ملک میں وہ سہولت مہیا نہیں ہے، ملک سے باہر جانا ان کے لیے ناگزیر ہے، اور حکومت انتہائی بد اخلاقی کے ساتھ ان کے باہر جانے کے سفر کو روک رہی ہے۔ اس لیے ہماری مکمل ہمدردی میاں نواز شریف صاحب، ان کے خاندان اور ان کی جماعت کے ساتھ ہے، اور حکومت کی ناروا، ظالمانہ اور بد اخلاقی پر مبنی اس رویے کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین